الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ نے سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان المبارک کو پانے کی توفیق دی، پھر اس کے بعد آخری عشرے کو اس نے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس آخری عشرے کی پہلی تاخیرات میں اللہ نے صحت کے ساتھ ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. محترم دوستوں، بڑی نعمت ہے یہ جن کو ملی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکتوں کو اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو اس رات کو کھو کر دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، اللہ انہیں بھی اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہے، جاگنا 10 راتیں بھی ہیں. اللہ ہمیں لیلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستوں، آپ کو معلوم ہے ہم لوگ کوئی تقریر وغیرہ نہیں کرتے ہیں. ہر سال یہ جملہ میں بولتا ہوں آپ کے سامنے، ایک پارے سے زائد حصہ، ایک پارے سے بڑھ کر انشاءاللہ آج کی نماز تراویح میں پڑھا جائے گا. وہ انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر آپ بھائیوں کے سامنے جس قدر ممکن ہو ان 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بولنے کی کوشش کی جاتی. آج جو پارہ پڑھا جائے گا اس پارے کا نام ہے اتل ما اوحی. اس پارے کے اندر 5 سورتیں موجود ہیں اور اس پارے کے اندر جو ہے تقریباً 170 پر 9 آیتیں موجود ہیں. 179 آیتیں اس پارے کے اندر موجود ہیں. پہلی سورت العنکبوت، اس کی 25 آیتیں ہیں. دوسری سورت الروم، اس کی 60 آیتیں ہیں. تیسری سورت اللقمان، اس کی 30 پر 4 آیتیں ہیں. چوتھی سورت السجدہ، اس کی 30 آیتیں ہیں. آخری سورت الاحزاب ہے. 73 آیتوں کے اندر آج کے پارے میں 30 آیتیں الحمدللہ موجود ہیں. کل ملا کر اس ایک پارے کے اندر 170 پر 9 آیتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود ہے. اس سے زیادہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ، اس سے زیادہ پڑھا جائے گا، مگر اس پارے میں اتنی آیتیں الحمدللہ موجود ہیں. قبل اس کے کہ میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے بولوں، ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں. میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں تفسیر شروع کرنے سے پہلے پڑھی ہے. جیسے ہی میں بیٹھا آپ کے سامنے، اللہ کی تعریف کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد، میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدے کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. آیت نمبر 4، آیت نمبر 5. ہر جمعہ میں ہم یہ 2 آیتیں سنتے ہیں. ان 2 آیتوں کی روشنی میں ایک ذمہ داری تمہارے سامنے بولنا ہے، ایک پیغام تمہارے سامنے دینا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ میں تفسیر پہ آؤں گا. میں نے جو 2 آیتیں پڑھی ہیں، ترجمہ وہ 2 آیتوں کا یہ ہے: اللہ الذی، اللہ وہی ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو اس نے بنایا، فی 6 ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں. فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا، عرش پر مستوی ہوا. وما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے. افلا تتذکرون، نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ اس کے بعد یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ ہی ہے جو آسمان سے زمین تک
ہر امر کی تدبیر کرتا ہے. جی یہاں کھڑ جاتا ہوں اس لیے کہ میں نے ترجمہ کیا، شرح آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. جی یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. تدبیر کرنے کا معاملہ معنی یہ ہے ہر چیز اللہ طے کرتا ہے، کس کو کیا دینا، کس سے کیا لینا ہے، کس کو مالدار بنانا، کس کو غریب بنانا، یہ سارے امور اللہ طے کرتا ہے. اس کا معنی یہ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ، پھر اس کے بعد ہر کام ایک ایسے دن اللہ کی طرف جائے گا. ابھی غور سے سنو. کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایک روز قیامت کے اندر سب چیز اللہ کے سامنے پیش ہوگی. قیامت کا دن کتنا بڑا ہے، اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ قیامت کا دن کتنا بڑا ہے یہ آیت کے مطابق، سورہ سجدہ کی اس آیت کے مطابق کتنا بڑا ہے قیامت کا دن؟ کان مقدارہ الف سنہ، اس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے. اور یہ بھی بول دیا گیا ہے وہ 1000 سال جو تم لوگ گنتے ہو، مما تعدون، تمہاری گنتی کے مطابق وہ 1000 سال ہے. ابھی آگے مجھے یہ پیغام آپ کو دینا ہے. سورۃ المعارج میں ایک اور آیت کریمہ ہے، روز قیامت کے بارے میں ہے. آپ نے کئی بار سنا ہوگا وہ آیت کریمہ، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا 50,000 سال. وہ دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال. اب تک جتنی باتیں میں نے کی ہیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ سورہ سجدہ میں 1000 سال اور سورۃ المعارج کے اندر 50,000 سال. ایک آدمی کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. وہ آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیے، سورہ معارج میں 50,000 سال ہے، سورہ سجدہ میں 1000 سال ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا جواب دیے ہوں گے عبداللہ ابن عباس؟ جی عبداللہ ابن عباس کوئی عام آدمی نہیں ہے، بہت بڑے عالم ہیں، صحابہ میں عالم ہیں، وہ بہت بڑے، بہت علم رکھنے والے ہیں. میں عبداللہ ابن عباس کا جملہ عربی میں نوٹ کر کے لایا. عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ اعلم بہا. کیا جواب دی؟ مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اس کا معنی میں نہیں جانتا. اللہ اعلم بہا فکرہ ان یقول فی کتاب اللہ ما لا یعلم. ابن کثیر اور امام طبری دونوں ذکر کرتے ہیں وہ پسند نہیں کیے قرآن کے معاملے میں وہ بات کریں جو وہ جانتے نہیں ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ فکرہ، عربی میں پڑھ رہا ہوں، ان یقول فی کتاب اللہ ما لا یعلم، قرآن مجید کی تفسیر میں وہ بات بولیں جو وہ نہیں جانتے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے اسے پسند نہیں کیا. معمولی چیز نہیں ہے. تقریر کے لیے نہیں بیٹھے ہم لوگ. کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ تفسیر کے لیے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک ان کے برابر کے بلکہ تابعین میں ان سے چھوٹے مان کے چلیے. یزید بن نبی یزید کہتے ہیں، اسے بھی غور سے سنو، کنا نسأل سعید ابن المسیب. سعید ابن المسیب آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے. کون ہیں سعید ابن مسیب؟ جی کون ہیں سعید ابن مسیب؟ پہلے نمبر کے اتنا آگے. اور سعید ابو یزید کہتے ہیں، یزید بن نبی یزید کہتے ہیں، ہم لوگ سعید ابن مسیب سے جا کر سوال کرتے. کیا کیا سوال کرتے؟ عن الحلال والحرام، کیا حلال ہے کیا حرام ہے پوچھتے. وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ، اس دور کے وہ سب سے بڑے عالم تھے. سعید ابن مسیب اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم. وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ فَإِذَا سَأَلْنَاهُ، جب حلال حرام پوچھتے تو بول دیتے. اور جب سعید ابن مسیب سے ہم کسی آیت کی تفسیر پوچھتے، قرآن کی یہ آیت ہے، عن تفسیر آیت من القرآن، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بولو، جب یہ پوچھتے سعید ابن مسیب کیا کرتے معلوم؟ فسکت کأن لم یسمع، خاموش رہ جاتے، ایسا کرتے گویا سنے ہی نہیں ہیں. تفسیر معمولی چیز نہیں ہے، تفسیر معمولی چیز نہیں. اللہ کا واسطہ تمہیں اسے ہلکے میں مت لو. اور میں بار بار آپ سے گزارش کرتا ہوں، جی زندگی میں رمضان ایک،
رمضان میں ایک پارے کا تھوڑا خلاصہ، کبھی کبھی اللہ موقع دیتا ہے، بیٹھ کے اسے سننے کی کوشش کرو، اس کی قدر کریں میرے بھائی۔ اس میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں بتائی جاتی۔ آپ سے ایک سوال کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، اس دنیا میں سب سے اچھی تفسیر کون سی ہے؟ قرآن کی، قرآن سے، جی ادھر ابن کثیر، آگے قرآن کی حدیث سے، جزاک اللہ خیر، اور آگے قرآن کی صحابہ سے، اللہ جزائے خیر دے، سارے جوابات آ گئے۔ ساری دنیا میں سب سے اچھی تفسیر یہ ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھی جائے، دوسری آیت سے اس کی تفسیر کی جائے، یہ سب سے اچھی تفسیر ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے ایک آیت کریمہ اتاری قرآن میں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، کبھی زندگی میں ایمان کو ظلم کے ساتھ ملائے نہیں، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ سنے آیت، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات بھائی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے آ رہی ہے تو آ رہی ہے، بولو، نہیں تو نہیں بولو۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی ہے؟ کئی چہرے مجھے بتا رہے ہیں، دا فیس انڈیکس آف دا مائنڈ، تمہارے چہرے بتا رہے ہیں نہیں، یہ ہمارے سر کے اوپر سے جا رہا ہے۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ کس کو نہیں آ رہا ہے بتاؤ ذرا۔ ہاں میں صحیح ہوں، تمہاری پیشانی بتاتی ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ابھی میں سمجھاتا ہوں، اس کے بعد پھر پوچھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے اچھی تفسیر قرآن کی، قرآن سے ہے، وہی سمجھانے جا رہا ہوں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اس آیت کا میں نے ترجمہ کیا تمہارے سامنے، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، یہ آیت ہے۔ یہ سنے ہیں؟ یہ سنے ہیں؟ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی آیت، یہ اس کی تفسیر کی ضرورت صحابہ کو پڑی۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایونا لم یظلم یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے دوسری آیت پڑھی قرآن کی، آج کی نماز تراویح کی آیت ہے، اسے پڑھ کر اس آیت کو سمجھایا۔ یہ سب سے اچھی تفسیر دنیا میں۔ دوسری آیت کون سی جانتے ہیں جو نبی نے پڑھی؟ کہا ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے، کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی بات نہیں سنی؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور یا وہی کہا گیا ہے۔ ابھی ہاتھ اٹھو، کسے سمجھ میں نہیں آیا؟ آیا سمجھ میں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ دنیا کی سب سے اچھی تفسیر ہے۔ بات ہم تفسیر کے لیے بیٹھے ہیں، کچھ بنیادی باتیں اپنے ذہن میں لے کر یہاں بیٹھو، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں۔ یہ کیوں میں بول رہا ہوں؟ کچھ لوگ ورڈ ٹو ورڈ پڑھ لیتے ہیں، ڈکشنری سامنے رکھ کر معنی معلوم کر لیتے ہیں، اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ہاں ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں، یہاں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، مگر اس کی تفسیر کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جی اس کی میں چھوٹی مثال دیتا ہوں تمہارے سامنے۔ آپ میڈیکل میں جا کر پوچھتے ہیں سر میں درد ہو رہا ہے، ماترا دے گا، وہ دوسری چیز دے گا تمہارے سامنے۔ میڈیکل والا تمہارا آپریشن نہیں کر سکتا، اس کے لیے ماہر کی ضرورت ہے، سرجن کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ ضرورت قرآن مجید میں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے لیے اس نقطے کو دماغ میں رکھ لو، تفسیر کے اندر یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب آگے چلیں، یہ جو شروع کا ابتدائی مرحلہ ہے، اسے ہونے کے بعد اب تفسیر میں آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہم تفسیر میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اگر کوئی ہم سے غلطی ہو جائے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ اس میں جو خیر ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ اللہ اس امت کو قرآن کا حق اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اندر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج آپ 170 پر 8 آیتیں، 170 پر 9 آیتیں انشاءاللہ آج کے پارے میں ہیں۔ اس سے بار بار بول رہا ہوں میں، اس سے زیادہ آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا کیا مضامین ہیں آج کے نماز تراویح میں، کیا کیا ٹاپکس ہیں، تھوڑے ٹاپکس لیں گے، بات کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو آج کا ٹاپک ہے، میری اور تمہاری زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جی بڑا گہرا تعلق۔ دیکھو پوری کوشش کرو قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی انشاءاللہ تعالی۔ پہلا مضمون آج کی نماز تراویح کا، اللہ گواہ ہے سال میں ایک بار یہ مضمون بول کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ جو سورت ہے نا عنکبوت، عنکبوت جو نام ہے سورے کا، بذات خود وہ ایک مضمون ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ مکڑی، کیا نام؟
مکڑی، اسے سمجھو، ہر سال میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اسے سمجھ گئے نا، زندگی کے بے شمار مسئلے اللہ تعالیٰ حل کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ آج کا پہلا مضمون ہے۔ سیکنڈ آج کا مضمون آیت نمبر 40 پر 4، پہلا مضمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور عقیدہ ہوتا نہیں، کمزور عقیدہ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکڑی کے جال سے دی ہے۔ بہت اچھی مثال ہے اللہ کی وہ۔ کمزور عقیدے، میں تو بولتا ہوں دوسروں کو چھوڑو، ہمارے لوگوں کے عقیدے کمزور ہیں۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، سامنے والا کرا دلے رہیں گا جی، شادی ہو گئی ہے، کتنے گندے عقیدے رکھتے ہیں جی، سسرال والے انہوں کرا دلے رہیں گا، انہوں بس میں کرنے، کتنی چیزیں ہیں دماغ میں، کتنی ہمارا ذہن کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ میں گاڑی سے گر گیا، میں خود گر گیا، الحمدللہ صحیح بھی ہو گیا، اللہ نے صحیح کر دیا۔ جو دیکھنے کے لیے جو لوگ آتے تھے نا، الگ الگ قسم کی باتیں، الگ الگ قسم کی عجیب عجیب دماغ لوگوں کا، کہاں کہاں عقیدہ اگر یہ ایک آیت اب سمجھ گئے انشاءاللہ، آپ کا عقیدہ اللہ نے چاہا تو مضبوط کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ یہاں سے آج کی تاقیرات میں یہ عقیدہ مضبوط کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا یہ پہلا مضمون ہے۔ کیا بولتے ہیں، مضمون پڑھ کے آگے جائیں گے یا پہلے ایک بار کیا کیا مضامین ہیں سارے پارے کے اندر ایک بار کور کریں گے؟ کور کریں گے، کیا بولتے ہیں، یا اسے پڑھ لیں گے پہلے، اس مضمون کو پہلے پڑھ لیں گے آگے بڑھیں گے، یا پھر سب دیکھ لیں گے ایک مرتبہ؟ سب دیکھیں گے بھی تو نہیں ہوگا، یاد رکھ لو، یہ 1 گھنٹہ نہیں، اللہ گواہ ہے، فجر کی نماز تک بھی اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، یہ پارا میں ختم نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا ختم میں، اتنا اللہ نے مانا رکھا ہے، اور بھی چلے گا لمبا، میں ایسے ہی بول رہا ہوں، جو کم علم ہے ہمارا، اس لیے جتنا ممکن ہے، پہلی چیز چونکہ یہ اہم ہے، اس لیے بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر آگے بڑھتے ہیں، اللہ جتنا ہماری تقدیر میں رکھے گا اتنا ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جی، مثال ان لوگوں کی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کارساز بنا لیے، اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے کارساز بنا لیے، من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اس مکڑی کی طرح ہے، اللہ کا جملہ دیکھو، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، اس مکڑی کی طرح ہے، اسپائڈر نا انگریزی میں، اس مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اتخذت بیتا وان اوہن البیوت، سارے گھروں میں سب سے کمزور گھر لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر ہے، لو کانوا یعلمون، گرچہ کے لوگوں کو علم ہو جائے۔ آیت بھی میں نے پڑھی، ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا۔ کمزور عقیدے کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کے جال سے دی ہے، کہا دنیا میں سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے مکڑی کا ہوتا ہے۔ ایک جملہ تمہارے سامنے، اس دنیا میں بڑے جو مفسرین گزرے ہیں ان میں سے ایک مفسر کا جملہ پڑھ دیتا ہوں، بات آگے اس کے بعد میں لے کر جاتا ہوں۔ ھذا مثل، ابن کثیر، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں یہ مثال ہے، اللہ نے مثال دی ہے ان مشرکین کے لیے، للمشرکین، اور انہوں نے جو معبود اللہ کو چھوڑ کر بنائے ہیں ان کا جو عقیدہ کتنا کمزور ہے، اس کی مثال اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو کمزور عقیدے والے کی مثال قرآن میں کس سے دی گئی ہے؟ ساتھ میں چلو، کس سے دی گئی ہے؟ مکڑی کے جال سے، اسے ایک سائیڈ میں رکھ لو۔ مضبوط عقیدے والے کی مثال کس سے قرآن میں دی گئی؟ یہ کمزور عقیدے کی مثال مکڑی کا جال ہے، مضبوط عقیدے والے کی مثال، مضبوط عقیدے کی مثال قرآن میں اللہ نے دی ہے۔ کمزور عقیدہ جس کا ہے اس کی مثال مکڑی کا جال ہے، مضبوط عقیدے کی مثال کوئی ایک پوری مجلس میں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، جی جزاک اللہ، آپ بھی بولے نا جزاک اللہ خیر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی کے بعد ایک آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط عقیدے کی مثال دی ہے، اور وہ آیت یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے۔ کیا ہے کڑا؟ سمجھتے ہیں
کڑا کسے بولتے بھائی؟ کس کو بولتے کڑا؟ کڑا کسے بولتے ہیں؟ خالی ہاتھ میں ڈالنے کو کڑا نہیں بولتے. حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے ایک ستون، وہ ستون میں ایک کڑا لگا ہوا ہے جی، لوہے کا ایک کڑا لگا ہوا ہے، مضبوط کڑے کو اس نے تھام لیا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. آپ کے سامنے دو مثالیں، دونوں مثالیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. ایک مثال ہے مکڑی کا جال اور دوسری مثال ہے مضبوط کڑا. اب ہمارے اوپر ہے ہم کون سی مثال اپناتے ہیں. کیا ہم ہمارے عقیدے کو کڑے کی طرح مضبوط رکھنا چاہتے ہیں یا ہمارے عقیدے کو مکڑی کے جال کی طرح ہم کمزور رکھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے اوپر ہے. کڑے کی طرح مضبوط رکھنے کا معنی کیا ہے یہ بھی میں تمہارے سامنے بول دیتا ہوں. ایک بڑی اچھی حدیث ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس بابرکت رات میں اللہ وہ حدیث کی روشنی میں مجھے اور آپ کو دونوں کو لائے. آمین بھی نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے وہ باپ رے باپ، سارا جوش یہ بچے میں آ گیا ہے. یا تو آپ میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں، ایسا مجھے لگ رہا ہے، نے تو میرے ساتھ چلنا نہیں چاہتے ہیں. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط عقیدے کے لیے، جس کا بھی عقیدہ مضبوط ہے اللہ نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. بچپن سے ایک حدیث میں اور آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں، امت محمدیہ میں کتنے ہزار لوگ؟ 70,000 لوگ ایسے رہیں گے جو بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. کون ہیں وہ؟ کون لوگ ہیں وہ؟ اس امت محمدیہ میں ایک کمزور عقیدہ، ایک مضبوط عقیدہ، مضبوط عقیدے والوں کی مثال ہے یہ. اس امت محمدیہ کے اندر 70,000 لوگ ایسے رہیں گے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. حدیث بولنے سے پہلے میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ وہ 70,000 میں میرا اور تمہارا نام لکھ دے. جی آپ ایسا کان کی دیکھ لگو بیٹھے تو نہیں آئے گا. کب ہماری دعا نکلی، ہو سکتا ہے وہ استجابہ کا ٹائم ہو، قبول ہونے کا. اللہ ہمارا نام لکھ لیا، کتنی بڑی بات ہوگی. اور ان کا عقیدے کے بارے میں ہی ہے. کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ 70,000 لوگ جو بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. نبی نے 4 باتیں بتائی. جس مسلمان میں 4 باتیں موجود ہیں وہ آدمی انشاءاللہ بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. چونکہ یہ حدیث کم سے کم 10 بار آپ لوگ اپنی زندگی میں سنے ہیں. میں ایک ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے. بسم اللہ. اللہ کے علاوہ شرک کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ شرک جی بولو بسم اللہ. نہیں، شرک نہیں کرتے. چلیے بارک اللہ فیکم. رقیہ نہیں کرتے. 2. تیسرا اللہ پر توکل کرتے ہیں. کچھ باتیں آئی ہیں، میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ 4 باتوں کا تعلق عقیدے سے ہے. 4 باتوں کا تعلق ہمارے مضبوط عقیدے سے ہے. اگر عقیدہ مضبوط رہا، جی بدشگونی جزاک اللہ خیر، عقیدہ مضبوط رہا کتنی بڑی فضیلت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بات کو. پہلا جملہ جو میرے نبی نے کہا، آپ بولے مگر صحیح سے نہیں بول سکے. دوسروں کو دم کرنے کے لیے نہیں بولتے. کیا جملہ ہے؟ ذرا زور سے بولو. جی الذین لا یسترقون، دوسروں سے دم کرنے کے لیے مطالبہ نہیں کرتے. جی ہاں، اب سب کے ذہن میں شک ہے، ایک دماغ میں بیٹھا ہے، کرانا کہ نہیں کرانا مولوی صاحب؟ کرانا کہ نہیں کرانا مولوی صاحب؟ 70,000 میں اگر آنا ہے، پہلا جملہ یہ ہے دوسروں سے دم کرنے کے لیے نہیں بولتے ہیں. چلو پہلے ختم کر لیتے ہیں، موقع ملا تو پیچھے آتے ہیں. سیکنڈ، داغ نہیں لگواتے ہیں. کسی نے نہیں کہا، یہ کسی نے نہیں کہا داغ نہیں لگواتے ہیں. کیا معنی داغ لگوانے کا؟ آگ سے علاج نہیں کرتے، آگ سے علاج نہیں کرتے. سیکنڈ. تیسرا، بدشگونی نہیں لیتے ہیں. کیا معنی؟ عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے. بدشگونی کا معنی کیا ہے؟ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، سامنے سے بلی گزر گئی، سامنے سے کتا گزر گیا، عجیب عجیب قسم کے خیالات. زندگی میں کبھی کسی انسان کو منحوس نہیں سمجھتے،
سبھی لوگ ایک بات بولیں گے, آج کس کی صورت؟ بولو نا, سیدھا سیدھا تمہاری زبان میں اتر گا میں, اب زیادہ فصیح رہا تو تمہارے ذہنوں میں نہیں آتا. یہ کس کی صورت دیکھ کو اٹھا کی؟ ٹائم خراب چل رہا. یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں, یہ سارے جملے اس کے اندر آتے ہیں. یہ عقیدے کے جملے ہیں میرے بھائی. اپنے آپ کو, اپنے عقیدے کو اللہ کے لیے مضبوط رکھو, انشاءاللہ اللہ زندگی سے بہت ساری چیزیں ہٹا دے گا انشاءاللہ. آخری بات 4 میں, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں. عقیدے کی, اچھے عقیدے کی مثال ہے. عقیدے کمزور عقیدے کی مثال وہ بھی میں نے 2 نوٹ کی ہیں, ایسے ہی بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ. ایک بہت بڑے صحابی کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ. کیا نام؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ. ایک مریض کو دیکھنے کے لیے گئے, بیمار کو. اس بیمار کے ہاتھ پر ایک دھاگا تھا. ہاتھ پر ہمارے نوجوان کو پکڑ کر نکالے نہیں, کہاں سے دھاگے نکلیں گے نہیں معلوم ہے. نوجوان اور ایک ہمارے کرکٹر صاحب تھے, ایک ابھی نہیں ہے, وہ کیپٹن بھی تھے. وہ اتفاق سے مدینے میں مل گئے. وہ مدینہ منورہ میں بقی قبرستان میں وہ دیکھ رہے تھے. ہمارے بنگلور کی نہیں, اڑپی کے ایک عالم اس وقت مدینے میں پڑھ رہے تھے, ڈاکٹر PhD کیے مدینے سے. وہ ان سے بات کی, آپ فلاں بھائی ہیں نا؟ ہاں فلاں بھائی ہوں. انہوں نے ان سے ایک سوال کیا, حضرت عثمان کی قبر یہی ہے کیا؟ اس لیے کہ ان کی ڈیوٹی بقی قبرستان میں تھی, تو پہچان لیے, کہا ہاں یہی حضرت عثمان کی قبر یہی ہے, چلیے آپ کو میں چائے پلاتا ہوں. ان کو لے کر نیچے آئے, بقی قبرستان کے نیچے کمرے بنے ہوئے ہیں, وہاں بٹھائے, تعویذ نکالنا شروع کیے. کمر میں ایک, پیر میں ایک, یہ ہاتھ میں ایک, یہ ہاتھ میں ایک, گلے میں ایک بڑی تعویذ, گلے میں ایک بڑی تعویذ. اس کے بارے میں انہوں نے کہا اسے چھوڑ دو, یہ نانا جان نے ڈالی ہے. جی اسے چھوڑ دو, یہ نانا جان نے. سمجھ گئے ہوں گے آپ, یہ سب اچھا سمجھ میں آتا ہے, اسے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آتا, یہ ساری چیزیں اچھا دماغ میں بیٹھتی ہیں. جی ہاں, یہ مسئلہ ہے ہمارا. اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, یہ چیز حضرت حذیفہ نے دیکھی, مریض ہے, جا کر ایک جملہ بولے. اسے دیکھنے کے سب سے پہلے انتزاع, پہلے کاٹے اسے, اللہ اکبر, اسے کاٹے. کاٹنے کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھے, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ, ایک بات بولوں, جی ہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, اس میں سب لوگ ہیں جی, ہر مسلک کے لوگ ہیں جی. کچن ادھر ہونا, بیڈ روم ادھر ہونا, عقیدہ ہے جی. یہ کیا سمجھتے ہیں اسے؟ بیڈ روم ادھر بناؤ, اس سے بڑھ کر دروازہ ادھر رکھو, فلاں جگہ ادھر رکھو. کیا بولتے بھائی اسے, کیا بولتے ہیں؟ عقیدہ کس نے دیا؟ عقیدہ یہ اپنے عقیدے کو اللہ کے لیے مضبوط رکھو, اپنے عقیدے کو مضبوط کڑے کی طرح بناؤ, نہ کہ مکڑی کے جال کی طرح. اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. آج کی پہلی آیت کریمہ, اور نافع اور زار اللہ ہے, کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی تمہارے دکان کے سامنے لا کر 100 نیمبو ڈال دے, اس میں ہلدی لگا دے, الفنات چبا دے, کچھ بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ چاہا تو نقصان ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو مضبوط رکھو انشاءاللہ تعالی. یہ پہلی آیت کریمہ ہے, جو نام ہے سورے کا, وہاں سے میں نے شروع کیا ہے. آج کی دوسری آیت کریمہ, یہ اس سے زیادہ اہم آیت کریمہ ہے. وہ آیت پہلے آپ سنیں گے تراویح میں, جیسے ہی آپ کھڑیں گے آج, پہلا جملہ تمہارے کانوں میں یہی ملے گا, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. پڑھو آیت, کسی کو یاد رہی تو. اتلو ما, کسی کو بھی یاد رہی تو پڑھو. آج کی نماز تراویح کی پہلی آیت, یہ دوسرا مضمون ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. قرآن کی یہ آج کا دوسرا مضمون ہے, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. ترجمہ کروں گا, ترجمے کے بعد ایک چیز تمہارے حوالے کروں گا, ایک پیغام تمہیں دینے کی کوشش کروں گا. تلاوت کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
उतलू का माना, पहला माना क्या है? तिलावत कीजिए। मा उहिया इलैका मिनल किताब, उस चीज की तिलावत कीजिए जिसकी वही तुम्हारे पास की गई है। कौन सी चीज है वो? कौन सी चीज है? कुरान मजीद। ठीक है, कुरान मजीद। व अकीमिस सलाह, नमाज कायम कीजिए, पढ़िए नहीं, नमाज कायम कीजिए। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज आदमी को बेहयाई और मुनकर से रोकती है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, अल्लाह जानता है तुम क्या करने वाले हो। अल्लाहु अकबर। तर्जुमा समझ में आया? अभी एक चीज आप मुझे बोलना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इस एक आयत में कितने माने हैं? कितनी बातें हैं जी? इस एक आयत में कितने माने हैं? अच्छा, मैं एक सवाल करूं? मैं तकरीर कर रहा हूं, तफसीर कर रहा हूं, ठहर ठहर कर ही जाएंगे ना। ये एक आयत में अल्लाह ने कितने माने बयान किए हैं? 4। किधर आए भाई जी? 5 किधर बोले तो 5 को चले गए, उनको तो 6 बोलता हूं जी। 6 3 बारकल्लाहु फीकुम। तिलावत कीजिए, एक है कुरान की तिलावत, नमाज कायम कीजिए 2, और अल्लाह का जिक्र। 3 चीजें हैं इस एक आयत करीमा में। आप खुद मुझे बता सकते हैं, एक एक चीज पर एक एक घंटा बोला जा सकता है। तिलावत पर, नमाज पर, आपने सुने भी होंगे जुमा के खुतबे। तिलावत पर पूरा जुमा का खुतबा, नमाज पर पूरा खुतबा, जिक्र पर पूरा खुतबा। अगर ये जो वक्त बाकी है ना हमारा, तकरीबन आधा घंटा, सिर्फ ये एक आयत पर अगर मैं लगा लूं तो सारा वक्त हो जाएगा। मगर मैं हर साल बोला हूं, अल्लाह से एक दुआ कर कर एक पैगाम मैं तुम्हारे हवाले करके आगे निकल जाता हूं इंशाल्लाह। ठीक है? अल्लाह हमारी नमाज ऐसी बनाए। कैसी नमाज बनाए? हमारी नमाज हमें बुराइयों से रोके, हमारी नमाज हमें बेहयाई के कामों से रोके। हम नमाज भी पढ़ें, मोबाइल फोन में गंदी चीजें भी देखें, मतलब यह है हमारी नमाज हमें फायदा नहीं पहुंचा रही है। हमारी नमाज हमें फायदा नहीं पहुंचा रही है। हमारी नमाज में अल्लाह वो तासीर अता फरमाए कि वो हमारी नमाज हमें गुनाहों से रोकने वाली बना। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो। मैं हर साल इस पर बोला हूं, ये पुराने नोट्स हैं गए साल के, इसमें 3 सफ़े लिखे हुए हैं नमाज की अहमियत पर। गुज़िश्ता साल जो मैं बोला हूं 3 सफ़े ऑलरेडी हैं, उसे रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मुझे आज भी याद है 7 चीजें नमाज में होनी चाहिए। मैंने सवाल किया, एक साहिब आकर खड़कर जवाब दिए और हमने उनको इनाम भी दिया। अगर हमारी नमाज अच्छी होनी है, हमारी नमाज में 7 चीजें होनी चाहिए, तब हमारी नमाज अच्छी होगी। मैंने सवाल किया, एक साहिब आकर बोले भी मेरे बाजू खड़े होकर, आपको याद है? ऐसा लग रहा है मैं कल दर्स दिया हूं। मुकम्मल 1 साल गुजरा है, 1 साल गुजरा है। मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहूंगा, इसलिए कि बार बार बातें दोहराना मुनासिब नहीं है। क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं, आगे बढ़ जाएं इंशाअल्लाह ताला, दूसरी आयत पर चलें। लेकिन एक पैगाम देना है मुझे। कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। मेरा आपसे सवाल है, माँ बाप का हमारे ऊपर हक है नहीं है? है। भाई बहनों का हक है, बुजुर्गों का हक है, उलमा का हक है, अल्लाह का हक है, अल्लाह के रसूल का हक है, कुरान का भी हक है। आज इस मजलिस में पहली ताक़िरात में एक मुसलमान पर कुरान के कितने हुकूक हैं? एक मुसलमान कुरान का हक कैसे अदा कर सकता है, ये सुन लो आज इंशाअल्लाह। 5 हक हैं। कितने? 5। मुझे खुशी होगी 5 में कोई एक आप में से बताएं इंशाअल्लाह। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह। याद रखो जी, जितने यहां बैठे हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सबसे कब्र में एक सवाल होगा, मरते ही होगा इंशाअल्लाह, सबसे होगा। जी हां, जो मुझे सुन रहे हैं उनसे भी होगा, जो नहीं सुन रहे हैं उनसे भी होगा। हर एक से, मुशरिक, काफिर, मोमिन, सबसे सवाल होगा कब्र में। क्या सवाल मालूम? क्या सवाल होगा जी? क्या सवाल होगा? बिस्मिल्लाह।
اب جانتے نہیں، تھوڑا تھوڑا گلے کو بھگا رہا ہوں تاکہ پھر واپس تازہ ہو جاؤں، پھر تمہارے سامنے بولوں۔ سب سے ایک سوال ہوگا، اور وہ سوال عربی میں ہی بول دیتا ہوں میں، ما علمک، کیا سوال ہے؟ زور سے بولو۔ دنیا میں کیا علم لے کر آئے، کیا پڑھ کر آئے؟ جی جتنے ڈاکٹر مجھے سن رہے ہیں، اللہ کے لیے غور سے سنیے گا، اللہ کے لیے غور سے سنو، مرو گے سب، اور یہ سوال ہوگا تمہاری قبر میں، سوال ہوگا تمہارا علم کیا ہے، تم کیا پڑھ کر آئے، سائیڈ میں رکھو۔ خبر میں یہ نہیں بول سکتے میں ڈبل گریجویٹ، نہیں برابر کیا بھائی، ڈبل، ہمارے ایک ساتھی پڑھنا، یہ بھی پڑھنا ضروری ہے، اس کو بھی پڑھو، مگر قبر کے سوال کا جواب کیا ہے معلوم؟ کیا پڑھ کر آئے ہو، تمہارا ایجوکیشن کیا ہے؟ صحیح جواب جانتے کیا ہے قبر کا؟ جی زور سے بولو۔ قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب پڑھا، اللہ اکبر، جی ہاں میں اللہ کی کتاب پڑھا۔ یہ قبر میں بولنا ہے، سب کو بولنا ہے، مرد کو بھی بولنا ہے، عورت کو بھی بولنا ہے، کوئی اس سے بری نہیں ہے۔ قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب میں نے پڑھی، خالی پڑھی نہیں، وہ آمنت بہ، میں اس پر ایمان بھی لایا، وہ صدقتہ، میں اس کی ہر چیز کی میں نے تصدیق بھی کی۔ اللہ اکبر، سب کو بولنا ہے، سب کو بولنا ہے۔ اور 19ویں پارے میں نے ایک جملہ کہا تمہارے سامنے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف اللہ کے دربار میں نبی کیس کریں گے۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 2 دن پہلے آیت نمبر کیا ہے؟ 30، جزاک اللہ خیر۔ سورہ کون سا ہے؟ سورۃ الفرقان، آیت نمبر 30، سورۃ الفرقان۔ کیا کرو گے تب؟ وقال الرسول، رسول کہیں گے، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، اس قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس نے اس قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، اس کا معنی بھی میں نے کہا ہے، اس لیے آج یہ 5 چیزیں سن کے اٹھو۔ ایک مسلمان اگر اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، اسے 5 کام کرنے پڑیں گے۔ کتنے؟ 5 کام۔ ضرورت ہے اس کی؟ آگے نکل جاؤں، ہے ضرورت؟ جی ہے کیا بھائی؟ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ جی پہلی چیز میرے ساتھ میں لکھ کے لاؤں، ایک ایک چیز لکھ کے لایا ہوں۔ آمن الرسول، پہلا، قرآن پڑھ کر بعد میں بولوں گا، ہر ایک دلیل کے ساتھ۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے۔ آمن الرسول، کس پر ایمان لائے؟ آیت ہی پڑھ دو، آمن الرسول بما الیہ من ربہ والمؤمنون، ٹھہر جاؤ۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو رسول پر اتاری گئی ہے، اور مومن بھی ایمان لائے۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے، اس پر زور سے بولو، ایمان لانا ہے، اس پر ایمان لے کر کے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، بچوں کو بھی کراؤ، یہ انشاءاللہ تعالی اس کی تلاوت کرنا ہے۔ کیا کرنا؟ اور یاد رکھو ایک دن آئے گا انشاءاللہ میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑیں گے، انشاءاللہ کھڑیں گے، انشاءاللہ میں بھی کھڑوں گا، آپ بھی کھڑیں گے۔ اللہ ہم سے کہے گا، ایک جملہ بڑا پیارا جملہ ہے، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، حدیث کا ٹکڑا ہے، میرے ساتھ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جیسا پڑھتا تھا قرآن، دنیا میں، جملہ ہے، دنیا میں جیسا پڑھتا تھا قرآن، آج پڑھ تو قرآن ایسا۔ اللہ اکبر۔ جی جو لوگ وقت نہیں نکالتے نا، جی شیخ مجھے دیکھ کر بھی پڑھنے نہیں آتا، ایسا بولتے ہیں لوگ، شیخ مجھے دیکھ کر بھی قرآن پڑھنے نہیں آتا، اللہ کے سامنے پڑھنا پڑے گا۔ اور جملہ کتنا پیارا ہے، جیسا تو دنیا میں پڑھتا تھا ویسا پڑھ، یہاں اچھا پڑھنا سیکھ لو تاکہ اللہ کے سامنے اچھا پڑھ سکو۔ جی میں کئی بار، کم سے کم 50 بار مثال دیا ہوں، تمہیں جگانے کے لیے بول کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ میرا خود کا بیٹا جب چھوٹا تھا، بھاگتے بھاگتے پیپسی کے بوتل میں
تیل رکھا ہوا تھا، پی لیا اس نے اٹھا کر. بولا نہیں میں سنے ہیں. کون کون سنے ہیں؟ جی کم ہی لوگ سنے ہیں. میں اسے اٹھا کر جو ہے تیزی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھاگا میں، اور میں زور زور سے بولنے لگا ڈاکٹر کو، بچے نے کوروسین پی لیا ہے. کیا پی لیا ہے؟ کوروسین پی لیا ہے. ڈاکٹر مجھے چھوڑ کے وہ دوسرے مریض کو دیکھ رہا ہے. میں بار بار چیخ مار رہا ہوں، اسے زور زور سے بول رہا ہوں. تو اس نے مجھ سے کہا کوروسین پینے والی چیز ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں وہ تیل جو سلگاتے ہیں وہ. اس نے کہا کیروسین. کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے. یہ سب دیکھو، سب غور سے سنتے ہیں. سونے والا بھی اٹھ کو سنتا ہے. ایسا بولے تو بہت بہت دلچسپی ہے تم نا، مثالوں میں بڑی دلچسپی ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا وہ کو نہیں ہے، وہ کے ہے. تم کروسین بول رہے، کیروسین ہے. میں تم مسلمانوں سے، میں بھی آپ میں شامل ہوں، میرا ایک سوال ہے. تم قرآن کی دھجیاں اڑا دیتے ہو، کتنا معنی تم بدل دیتے ہو اللہ کے کلام کا. تمہیں پڑھنا آتا ہے ٹھیک سے؟ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. سبحان اللہ. اور بڑی جماعت کے پاس اس کتاب کی تفسیر کے لیے ٹائم نہیں ہے. اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. جی اس کا دوسرا حق ہے، اس کی تلاوت کیا ہے؟ زور سے بولو. میں وہ سارے ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، مبارکبادی کے مستحق. اس بابرکت رات میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں. ایک چیز خوشخبری تمہارے حوالے میں کر کے انشاءاللہ بات آگے. پڑھنا نہیں، انہوں نے حافظ بنایا ہے. ماشاءاللہ. حافظ میں فرق ہے نہیں ہے. کوئی ماہر ہوتا ہے پڑھنے والا، ماشاءاللہ. سارے بنگلور میں اگر ڈھونڈ کے نکالیں گے ایک 10 ماہر نکلیں گے، مگر حافظوں کو نکالیں گے 1000 نکلیں گے. ماہر اس میں 10 ہیں. جی ہر فیلڈ میں ہیں. جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، اللہ اکبر، قیامت کے روز اس کے کھڑے ہونے کی جگہ الگ ہے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی حدیث پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، میرے نبی نے کہا الماہر فی القرآن، جو قرآن میں ماہر ہے. میں سمجھتا ہوں، حسن ظن ہے میرا، اس مسجد کے جو حافظ صاحب ہیں میں ان کو اس میں شامل کرتا ہوں. آپ کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں؟ میں شامل کرتا ہوں. جی قرآن پڑھتے نہیں ہیں، وہ اچھا پڑھتے ہیں. مع السفرہ الکرام البررہ، وہ فرشتے جو آسمان سے وحی لے کر آتے ہیں، وہ فرشتوں کے ساتھ وہ حافظ قرآن کھڑا رہے گا. اللہ اکبر. کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. جی یہ دوسرا حق ہے. اس میں بولوں تو میں نے جیسے کہا نہیں ٹائم. کتنے حق بولا میں؟ 2. ہلو بولو جی. جی ہاں کتنے حقوق بولا میں؟ 2. تیسرا حق کون عمل کریں گے اس پہ؟ یہ مشکل ہے، کرتے نہیں لوگ. ٹائم کہاں ہے لوگوں کے پاس؟ ٹائم نہیں ہے. تفسیر کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. جی ہاں اللہ کے نبی نے کہا پہلے قرآن کی آیت، افلا یتدبرون القرآن، کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ایک دوسری جگہ ہے ام علی قلوب اقفالها، ان کے دل پر قفل لگا ہوا ہے. اللہ کا سوال ہے. یہ خالی پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہے کتاب، اس میں بیٹھ کے غور کرو، اس کے معنی پہ غور کرو، تدبر کرو. یہ قرآن کا تیسرا حق ہے. کریں گے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ سوال انعام کا سوال ہے. صحابہ اکرام قرآن کیسا پڑھتے تھے؟ کون بتاتے ہیں؟ دیکھیں گے انشاءاللہ. نہیں صحابہ اکرام قرآن کیسا پڑھتے تھے؟ یہ میرا سوال ہے. کون بتائیں؟ یا آگے نکل جاؤں؟ اتنی تفصیل سے جانے کی کیا ضرورت؟ کیا صحیح بات؟ کیا ضرورت ہے یہ 5 حق بتا لے کو، نوٹ کر لے کو؟ جی جی تھوڑا تھوڑا ہے، تھوڑا تھوڑا ہے، پورا نہیں ہے. پورا آنے کے لیے لکھنا پڑے گا، بیٹھ کے لکھنا پڑے گا. جمعہ یہ کیا ہوا، اگلے جمعہ بیٹھے تو دماغ کام نہیں کرتا، گئے جمعہ کیا تقریر ہوئی. آپ کو لکھنا پڑے گا. صحابہ کے بارے میں جو جملہ ہے، صحابہ قرآن کیسا پڑھتے تھے؟ ابن مسعود کہتے ہیں کان الرجل منا، ہم میں سے کوئی، صحابہ میں سے کوئی، اذا تعلم 10 آیات، 10 آیتیں پڑھتے. کتنی؟ 10 آیتیں.
پھر آگے نہیں بڑھتے 10 آیتوں سے، ٹھہر جاتے 10 آیتوں پر، ٹھہر کے کیا کرتے؟ حتی یعرف معانیہن والعمل بہن، اس کا معنی معلوم کرنے کی کوشش کرتے، اس پہ عمل بھی کرتے۔ یہ قرآن کا تیسرا حق، 3 بھی گنو انشاءاللہ۔ ایمان لانا، ایمان لانا، تلاوت کرنا، اس پہ تدبر کرنا، 2 باقی ہیں انشاءاللہ، اس پہ عمل کرنا۔ کیا چیز؟ کتنا پیارا جملہ ہے، دیکھو حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہا، آپ کو نبی کے اخلاق دیکھنا ہے قرآن کو دیکھ لو۔ کیا جملہ جی ہے جی، جو قرآن میں لکھا ہے اس کی زندہ تصویر اللہ کے نبی، اس کا عملی نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 بول دیا ہوں، 1 حق باقی ہے، 1 حق باقی ہے 5 میں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک عبد القیوم، اللہ جزائے خیر دے، اللہ خیر و برکت دے، عافیت دے، سکون دے، دولت دے، علم دے، دنیا آخرت کی کامیابی دے۔ زور سے ماشاءاللہ، مارو نہ کو جی، جی ہاں، اللہ جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی پڑتی ہیں بیچ بیچ میں، تمہیں ساتھ میں لے کر چلنے کے لیے۔ 5واں بول دیے، یہ 5واں یہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر یہ وہ ہے جو خود سیکھے، پہنچائے دوسروں کو، دوسروں کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ یہ مبارک رات میں آپ جو تفسیر کے لیے بیٹھے ہیں، یہ 5 چیزیں بھی اگر یہاں سے لے کے اڑ گئے آپ کا بیٹھنا انشاءاللہ کامیاب ہے۔ ابھی آپ کے حوالے ہے، ہمارے پاس 15 منٹ ہیں، کتنے؟ 15 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں۔ میں ایک بار کور کرتا ہوں، آپ بولو، یہ ایک ٹاپک پر بولو، وہ ایک ٹاپک پر بولتے ہیں، شاید وقت رہا تو اور ایک بات ختم کر لیتے ہیں، یا آپ بولیں گے تو 45 منٹس میں بھی بات ختم کر سکتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ چلیے آگے ایک بہت اچھی آیت کریمہ آیت، اور ایک بڑے صحابی، بہت بڑے صحابی اس آیت کی روشنی میں مسلمان ہو گئے۔ ان کا چھوٹا سا واقعہ بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، جو صحابی کا میں نام لے رہا ہوں نا، نام ہے اکریمہ۔ کیا نا؟ اس سے تعجب کی چیز بولتا ہوں، یہ بیٹے کس کے معلوم؟ ابو جہل کے بیٹے ہی۔ دنیا میں اگر ایک لسٹ ریڈی ہوگی نا غلط لوگوں کی، ابو جہل رینک اسٹوڈنٹ ہے اس میں۔ کس میں؟ غلط لوگوں کی اگر لسٹ ریڈی ہوگی نا، ابو جہل کا نام بہت اوپر آئے گا۔ ان کے پیٹ میں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نکالا ہے۔ اللہ کی شان ہے یہ۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں آج انشاءاللہ، آج کے جو ابو جہل ہیں، جو انڈیا میں بھی ہیں باہر بھی ہیں، اور وہی ابو جہلوں کی آج حکومت ہے۔ آج بھی ابو جہل کا اردو میں معنی کیا بھائی؟ جی اس کا ورجنل نام ابو جہل نہیں ہے جی۔ ہمارے ایک تھے ہمارے ہندوستان کے اندر، بہت اچھی تقریر کرتے تھے، اس لیے ہم ان کو ابو الکلام بولتے ہیں، دا فرسٹ ایجوکیشن منسٹر ابو الکلام آزاد۔ 90% لوگوں کو نام نہیں معلوم ہے، لقب ہے یہ ابو الکلام۔ ابو جہل لقب ہے، جہالت کا باپ۔ اب ایسے بہت سارے ابو جہل ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ان کے پیٹوں میں سے اللہ مسلمانوں کو نکالے، دین ان کے گھر سے نکلے۔ جب اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں گے اس بابرکت رات کے اندر۔ آیت غور سے سننا اور اس سمجھنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ۔ یہ آج کا کون سا مضمون چل رہا ہے؟ 2، 3، 4 کون سا چل رہا ہے جی؟ پہلے کیا شروع کیا تھا میں؟ تفسیر۔ سیکنڈ کمزور عقیدہ مضبوط عقیدہ۔ تیسرا قرآن مجید کے حقوق۔ چل رہے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ، ایسا نہیں کہ 1، 2 پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کی 4تھی بات ہے یہ۔ فَإِذَا رَكِبُوا، غور سے سنو، آیت بڑی پیاری ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتی میں۔ اِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مخلصین لہ الدین، دعا بھی خالص، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب کشتی جا کے اتر جاتے ہیں ساحل پہ، پھر دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ آیت سمجھ میں آئی؟ میں بول رہا ہوں نا، مثال بولا تو پورے اٹھ جاتی، کیروسین بولا تو پورے ایسے ہو گئے تھے، کانا سب کے کھڑے ہو گئے۔ قرآن پڑھ کے ترجمہ کریا تو ذرہ ہوں کتی، پھر جگانا پڑتا ہے۔ جب یہ لوگ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، غور سے سنو،
کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب بچ کے باہر آ جاتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ یہ کفار قریش کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ کفار قریش۔ اب آگے سنو، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مکہ فتح کروایا۔ اس دن ایک آدمی میں مسلمان نہیں بنوں گا، آج سارا مکہ محمد کے ہاتھ میں آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے مکے سے بھاگ گئے اور کہاں جانا چاہے معلوم؟ حبشہ کو، کہیں دوسری جگہ جا کر ہمارے حساب سے زندگی گزار لیں گے۔ وہ بیٹھے کشتی میں، جب کشتی میں بیٹھے کشتی ذرا طوفان کے زد میں آ گئی، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی۔ یہ چیز مجھے اکثر فلائٹ میں یاد آتی، آج کشتی نہیں، آج کس میں؟ فلائٹ میں ٹربولنس میں یاد آتا ہے مجھے یہ آیت کریمہ۔ جب ٹربولنس ہوتی ہے اس میں سوائے اوپر والوں کی کوئی بچا نہیں سکتا ہے جی، جس طریقے سے وہ ہلتی ہے، یہ آیت مجھے یاد آتی ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سب مل کر، اکرمہ ان کا نام ہے، اکرمہ بن ابو جہل، کشتی میں بیٹھے، ایک کیپٹن کھڑا ہوا، اس نے اعلان کیا، پوری حدیث نوٹ کر کے لایا میں، ٹائم نہیں ہے، عربی میں حدیث نہیں پڑھوں گا تمہارے سامنے، کہا بھائی اب سب کچھ چھوڑ دو، جتنے معبودوں کی عبادت کرتے تھے سب کچھ چھوڑ دو۔ کافر بول رہے ہیں، کافر، غور سے سنو، ایک چیز تمہیں سمجھانا ہے مجھے جی، ابھی سب چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو۔ کون بول رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی مجھے، جواب نہیں آیا مجھے، نہیں ابھی بھی نہیں آیا جواب مجھے۔ ابو جہل، ابو لہب، وہ لوگاں، وہ ٹائپ کے لوگاں، اس دور کے مشرکین بول رہے ہیں مصیبت میں صرف اللہ کو پکاریں گے۔ اس آیت کو یہاں رکھو انشاءاللہ۔ یہ دیکھے اکرمہ بن ابی جہل، انہوں نے دماغ میں سوچا اگر سمندر میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا تو پھر خشکی میں بھی نہیں بچا سکتا۔ کیا جملہ ہے! بیٹھے بیٹھے کشتی میں ایک جملہ انہوں نے طے کر لیا، فقال اہل السفینہ، عربی میں جملہ پڑھ رہا ہوں، اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہا ہونا، یہاں کوئی معبود کام نہیں آئے گا، سب مل کے ایک اللہ کو پکارو۔ کہتے ہیں یہ چیز ابھی ان کا جملہ پڑھ رہا ہوں، اکرمہ بن ابی جہل کا، اللہم، اے اللہ، ان لک علی عہدا، اگر میں بچ گیا، یہ طوفان اگر ہٹ گیا، اے اللہ اگر میں بچ گیا تو میں، اگر تو نے مجھے بچا لیا تو ان آتی محمد، میں سیدھے اتر کر کہاں جاؤں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، حتی اضع یدی فی یدہ، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھوں گا، سبحان اللہ، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھوں گا، فلاجدنہ عفوا کریما، اور میں ضرور انشاءاللہ معاف کرنے والا ان کو پاؤں گا اور میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ کشتی میں ہلنا جو ہے نا، ان کے اسلام لانے کی وجہ بنا۔ میرا ایک سوال ہے، کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں انشاءاللہ، دوسرے موضوع پر نکل جاتے ہیں۔ وہ مشرکین غلط، ابو جہل بہت گرا کے ہم بات کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ آج کے کچھ لوگ نام مسلمان کا ہے، تکلیف میں کسے بلا رہے ہیں جی؟ کسے بلا رہے ہیں بولو بھائی؟ ایک مشرکین ہیں، عین وقت میں اللہ کو پکار رہے ہیں۔ آج کے کروڑوں مسلمان، لاکھوں میں نہیں ہیں، کروڑوں مسلمان، اللہ حفاظت فرمائے، عین پریشانی میں کسے بلا رہے ہیں؟ کسے بلا رہے ہیں بھائی؟ دماغ لڑاؤ۔ یہ نہیں پوچھوں گا کون بہتر ہے، اللہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ اچھا کرے، اللہ مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے کہا چوتھی چیز ہے، آج کی پانچویں چیز، خالی نام لوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد ایک چیز ہے، آپ سے ایک عہد لے کر آگے بڑھ کر انشاءاللہ بات ختم کر لوں گا۔ ایک آیت ضرور بولوں گا، اس پر بات انشاءاللہ ختم کر لوں گا۔ وقت جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے میری دھڑکن ویسے ویسے تیز ہوتی ہے، کیا بولوں، آپ جمعہ میں سنتے ہوں گے، جیسے کانٹا نیچے آتا ہے میں ذرا اسپیڈ ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ روم ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، الحمدللہ ہر سال آپ مجھ سے سنتے ہیں، ہم اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے، اور قرآن کی آیت سنیں گے آپ تراویح میں کھڑ کے، آپ اس آیت کا ترجمہ یاد کیجئے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ، بسم اللہ، کبھی اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس لیے اللہ کے ہر وعدے پر یقین رکھو۔
اور اللہ کا ایک وعدہ ہے، 2 لوگوں کو سزا دنیا میں دے گا اللہ. کسے یقین ہے اس وعدے پر؟ ہاتھ نکو. یقین ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور میری اللہ سے اس رات میں دعا ہے، اللہ یہ وعدہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میری زندگی میں. ایک ظالم کو اسی دنیا میں سزا ملے گی، ایک رشتہ توڑنے والے کو اسی دنیا میں سزا ملے گی. کتنوں کو؟ جی ہاں، ظالم کو اور رشتہ توڑنے والے کو، یہ 2 لوگوں کو سزا اسی دنیا میں ملے گی. اللہ یہ جو ظالمین ہیں نا، جو آج دنیا میں سر اٹھا کے چل رہے ہیں، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کی اسی دنیا میں سزا دیکھنا چاہتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ سے دعا کرو، اللہ یا تو انہیں ہدایت دے یا تو اللہ انہیں پاک کر دے، یا تو اللہ انہیں. یہ اللہ کا وعدہ. اس کے تعلق سے 5 منٹ رہ گئے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے؟ ہر سال بولتا ہوں، میں بولتا ہوں نہیں کبھی. آج بھی نماز تراویح میں آیت گزری ہے، آپ سے خالی سوال کر لیتا ہوں. میاں بیوی کا رشتہ اگر اچھا ہونا ہے کیا کرنا ہے؟ جی اس سے پہلے ایک اعلان کر دیتا ہوں. اعلان کر کے پھر یہ بتا کر، ایک آیت ہے دل کے بڑی قریب ہے، وہ تمہارے حوالے کر کر ایک حدیث بول کر بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ایک ہی آیت آپ ہر جمعہ میں سنتے ہیں، وہ آیت کریمہ کس چیز پر میاں بیوی کا رشتہ ٹکا ہوا ہے؟ قرآن مجید. جو جن کی بیوی نہیں ہے انہوں جواب دے رہے ہیں. جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. بچے جواب دے رہے ہیں. جن کی بیویاں ہیں انہوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. کون سا ہے بولے تو کیا پریشانی آتی ہے. جی جن کی بیویاں ہیں وہ لوگ. قرآن کی بڑی پیاری آیت ہے جی، بڑی پیاری آیت ہے جی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، تم سے واسطہ ہے، تمہارے سے درخواست ہے، اللہ کے لیے رشتوں کو بچاؤ. اللہ کے لیے ازدواجی رشتوں کو بچاؤ. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ کے لیے یہ رشتہ مت توڑو. اس رشتے کو بچانے کی کوشش کرو. اور اس کی بنیاد بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں سے ایک چیز جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اعتماد ہے. کیا چیز؟ کیا چیز بھائی؟ ایک دوسرے پہ اعتماد. شک کی بنیاد پر کبھی کوئی رشتہ نہیں چلتا ہے. شک کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا کے اندر. ایسی بہت ساری باتیں ہیں، وقت نہیں ہے نا، اس لیے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں. سینکڑوں ہزاروں مسئلے ہیں، بچوں کا بھی لوگ خیال نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ناراضگی ہو گئی، بڑے آرام سے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں. ابھی مسجدوں کو آنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے، پولیس اسٹیشنوں کو جاتے ہیں. ورنہ I will see you in court. کیا جملہ ہے؟ ڈائلاگ کیا ہے؟ جاتے جاتے سوٹ کیس لے کر کیا بول کر جاتا یا جاتی ہے؟ کورٹ میں دیکھ لیتی ہوں، کورٹ میں تجھے گھسی. یہ جملے. جی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اللہ سے ڈرو، اس رشتے کو باقی رکھنے کی کوشش کرو. بچیوں سے بھی گزارش، بچوں سے بھی گزارش. جی میرے نبی نے کہا اس کو جھوٹ بول کر بھی اگر اسے جوڑ سکتے ہو تو جوڑ دو، اس جھوٹ پر بھی تمہیں ثواب ہے. ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں. ان کے گھر کو گئے ان کا سنائیں، ان کے گھر کو گئے ان کے خلاف سنائیں. نبی کہتے ہیں اچھا سنائیں. بولو تمہارے بارے میں کتنی اچھی باتیں کر رہے تھے. جی اللہ کا فضل و کرم ہے، کر کے دیکھو، کبھی تھوڑی سی کاؤنسلنگ سے زندگیاں بن جاتی ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بڑا اہم مسئلہ ہے. میں آخری ایک بات آج کے اس کی، اس سے پہلے ایک اعلان، اس کے بعد ایک آیت پڑھ کر ترجمہ کروں گا. بات انشاءاللہ میں آج کے درس کی ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ کا گھر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی اچھا بنا ہے، اچھا بنا ہے، خوشی ہو رہی ہے. آج اتنی شان سے ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ، مگر اسے بنانے میں بہت مشقت، بہت محنت، بہت قربانیاں لگی ہوئی ہیں. اللہ سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے بنانے میں، اس گھر کے لیے زمین خریدنے میں جن جن لوگوں نے تعاون دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. آج بڑے اچھے انداز میں ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تفسیر کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کا ایک ایک آیت کا ثواب، اگر وہ مر چکے ہیں اللہ ان کی قبر میں پہنچائے، اللہ ان کی قبر میں پہنچائے. اگر وہ زندہ ہیں اللہ دنیا آخرت کی ہر پریشانی اللہ اس کے عوض میں دور کرے. مگر میرے بھائیوں، اصل چیز آخر ہے.
اس گھر کو ختم کرنا ہے، فنش کرنا ہے، اور ایک بڑی لاگت کی ضرورت ہے. ایسا آپ سب بولتے ہیں، سارے انجینئر، فنیشنگ میں مولوی صاحب پیسہ لگتا سو بولتے نہیں بولتے ہیں. سٹرکچر تو کھڑا ہو جاتا ہے، فنیشنگ میں پیسہ لگتا ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، یہ اللہ کا گھر آپ سے کچھ بول رہا ہے. آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے اور ذرا آگے پہنچا دیجئے انشاءاللہ. آگے بڑھ کر آئیے. ماہ مبارک کے اندر پیسہ اگر دینا ہے تو پیسہ دے، ورنہ جو چیزیں دلانی ہیں آپ کو وہ چیزیں بتائی جائیں گی. یہ چیز کی ضرورت، یہ چیز کی ضرورت، اس چیز کے لیے اتنے پیسے لگ رہے ہیں، فلاں چیز کی ضرورت ہے. آپ آگے بڑھ کر اپنا حصہ اللہ کے اس گھر میں لگائیے. جی لاکھوں کا، بلکہ میں لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں کا ایک ایک فلور کے لیے کئی لاکھ کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں آگے بڑھ کر آئیں. میں سارے لوگوں سے کہہ رہا ہوں اللہ کے اس گھر کے لیے اور تعاون کی ضرورت ہے. آگے بڑھیں، اللہ کے اس گھر کا تعاون کریں. ابھی بولیے، وقت تو ہو چکا ہے. اعلان کے ساتھ ایک آیت آپ ہر جمعہ میں سنتے ہیں، آیت پڑھتا ہوں، ایک چھوٹا جملہ بول کر بات ختم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سجدہ بھی کریں گے آپ ایک انشاءاللہ. سورہ سجدہ پڑھی جائے گی. سورہ سجدے کی ہی آیت ہے، وہ بہت اچھی آیت کریمہ ہے. آپ کو بڑی خوشی ہوگی وہ آیت سن کر. جی میں آیت شروع کرتا ہوں، پورے پڑھنا آیت ہو. فلا تعلم، آگے پڑھو. فلا تعلم، پورے وہاں سے کھڑ جا رہی دیکھو. مجھے، میں تمہارے سے زیادہ چالاک ہوں. میں کتنا بول رہا ہوں اتنا بول رہی ہوں. فلا تعلم نفس ما اخفی لہم. جی آگے بولو، ہر جمعہ میں سنتے ہیں. ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اللہ گواہ ہے، یہ آیت کا جب آپ ترجمہ سنیں گے آپ کو اندر سے خوشی ہوگی انشاءاللہ، دل سے خوشی ہوگی. کوئی نفس نہیں جانتا ہے اللہ نے اس کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے. کوئی جان نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا دنیا میں اللہ نے اس کے لیے جنت میں کیا تیار کر کے رکھا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. تمہارے اعمال کا یہ بدلہ ہے. میرے نبی نے یہ آیت کریمہ ایک حدیث کے ساتھ پڑھی. حدیث بول دیتا ہوں، آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ. حدیث مسلم میں ہے. کہاں ہے؟ سوال کیا گیا. جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا. سوال یہ ہے، اے اللہ جو جنت میں آخر میں جائے گا نا، سب سے لاسٹ جنتی، اے اللہ اسے کتنی جنت ملے گی؟ جی دنیا کی 10. ہاں صحیح، پکا، ماشاءاللہ بارک اللہ. ہمارے ساتھی کچھ بول رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تقریباً صحیح ہے، مگر ایک جو جملہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں اس سے ذرا بڑھ کر ہے. اس سے ذرا آخری جنتی کے لیے جو جنت ملے گی. حضرت موسیٰ نے پوچھا. جی ہاں، تو ان کو جواب یہ دیا گیا، آخری جنتی جہنم سے جلنے کے بعد اسے نکال کر جنت میں داخلہ کے لیے اندر کہا جائے گا. اندر جاؤ جنت میں. وہ اندر جا کے باہر آ جائے گا. اس کی زبان پر ایک جملہ ہوگا، یا رب ھذا ملآن. کیا بولے گا؟ پوری جنت بھر گئی ہے، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پکڑ لیے ہیں، میرے لیے جگہ نہیں ہے. اس سے کہا جائے گا پھر جاؤ اندر جگہ ہے. پھر وہ یہی کہے گا اللہ پوری جنت بھر گئی ہے. اس کے بعد میرا جملہ نہیں، حدیث کا جملہ، اترضا، اللہ اس سے بولے گا کیا تو راضی ہے؟ میں تجھے اتنی جنت دے رہا ہوں آخری جنتی کو. ان یکون لک مثل ملکی ملک من ملوک الدنیا. اس پوری دنیا میں سب سے بڑا جو بادشاہ گزرا ہے اسے جتنی حکومت ملی ہے میں اتنی جنت تجھے دیتا ہوں. کیا تو خوش ہے؟ وہ کہے گا اللہ رضیت ربی، میں خوش ہوں. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. آگے اللہ اس سے کہے گا ومثلہ 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 3 بار. اس کے برابر، اس کے برابر، اس کے برابر. کتنا زیادہ ہو گیا وہ؟ 3 گنا. وہ بولے گا اللہ میں راضی ہو گیا. اس کے بعد اللہ اس سے ایک جملہ کہے گا، وہ جملہ بھی میں نوٹ کر کے لایا ہوں، وعشرۃ امثالی. یہ 3 گنا بڑھنے کے بعد اس کا 10 گنا. کیا یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو جی؟ یہ کونسلر کا الیکشن، یہ ایم ایل اے کا الیکشن، کیا ہے اس کے سامنے؟ ساری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ
اسے جتنی حکومت ملی ہے پہلے تو 3 گنا، اس کے بعد 10 گنا۔ اچھا، حضرت موسیٰ نے دوبارہ سوال کیا، اے اللہ سب سے بڑے جنتی کو کیا ملے گا؟ آخری جنتی کا یہ ہے، جب جنت کا ذکر آتا نا، اندر سے شوق آنا، اندر سے تڑپ آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بولی، سامنے ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، حدیث کہا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جیسے ہی بولے ابو بکر صدیق نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کوئی ہے 8 میں بھی جائے گا؟ فوراً شوق، تم رہو گے ابو بکر، سبحان اللہ، تم رہو گے۔ جیسے ہی تذکرہ آتا نا، ابھی آپ آیتیں سنیں گے انشاءاللہ، یہ آیت بھی سنیں گے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ سے جنت کا سوال کرو، نماز میں ہی کرو، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہا من قول او عمل۔ دیکھو امام صاحب کہیں جنت کے ذکر سے جا رہے ہیں، آپ یہ دعا پڑھتے رہو انشاءاللہ۔ چلو، سب سے بڑے جنتی کو کیا ملے گا؟ جی، تمہیں بولے تو مجلس برخاست، نہیں بولے تو سٹرک۔ جی، سب سے پہلے جو بڑا جنتی رہے گا نا، اسے کیا ملے گا؟ ابھی تمہیں سوچ رہے ہیں آخری کو اتنا مل گا، اب پہلے کو کیا ملے گا کیا معلوم ہے؟ جی کیا ملے گا بھائی؟ ختم کر لوں درس انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ ختم کر لوں دعا کر کے انشاءاللہ۔ جی اللہ عالم، کوئی ایک مجلس میں جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ، سب دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جیسے یہاں بٹھایا ہے، میرا رب ذوالجلال اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں بٹھائے اور جنت الفردوس میں بٹھائے۔ نبی نے یہی تعلیم دی ہے، مانگو تو فردوس ہی مانگو، نیچے کی مت مانگو، پہلے نمبر کی مانگو۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو ہمارے گناہ معاف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بابرکت رات ہے، یہ بابرکت رات ہے، اللہ ایسی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق دے، ہمارا ہر گناہ ختم ہو جائے انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں اول مرحلے میں اللہ جنت میں داخل عطا فرمائے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، کوئی ایک بتا دے سب سے اونچے جنتی کو کیا ملے گا؟ جی اتنا تو ہے، سونے والا بھی جاگ کو سن رہا ہے۔ مسئلہ جنت کا ہے، کس کا ہے؟ کوئی سو بھی نہیں رہا الحمدللہ۔ شروع میں جو حرکتیں ہمیں کرے، ڈرائیور کی مثال وغیرہ، اس کے بعد بازو والا ضبط کے ساتھ، اور میں ان لوگوں کی تعریف کرتا ہوں۔ صبح میں کتنی محنتیں آپ کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، آپ بڑے محنتی لوگ ہیں، صبح میں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دھوپ میں جلتے ہیں، پھر آ کے کون بولا فرض کیا بیٹھنا، نیند آ رہی پھر بھی بیٹھے ہیں۔ یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کے سینے میں تفسیر کی محبت ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے، اسی لیے آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، معمولی بات نہیں ہے۔ چلیے حدیث سن لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، فما اعلی اہل الجنت منزلہ، سب سے اونچی منزل جنت میں جسے ملے گی اللہ کیا ہے وہ؟ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر۔ جی اولئک الذین، اب اللہ کا جواب، یہ وہی لوگ ہیں جو سب سے اونچے ہیں۔ الذین اردت، میں نے ان کا ارادہ کیا ہے، میں نے، وغرست کرامتہم، ان کی عزت کو میں نے گاڑ دیا ہے، ان کی عزت کو میں نے لکھ دیا ہے میں اپنے ہاتھوں سے، وختمت علیہا، میں نے اس پہ مہر بھی ماری ہے۔ ان کو کیا ملے گا جانتے ہیں؟ اللہ حضرت موسیٰ سے بول رہا ہے، پہلے جنتی کو کیا ملے گا جانتے ہیں؟ ابھی حدیث پڑھو میرے ساتھ، بولو آگے بولو۔ فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر۔ یہ بولنے کے بعد آج کی آیت نبی پڑھے، نماز تراویح کی آیت جو میں نے پڑھا نہیں، کہ کوئی نفس نہیں جانتا ہے اللہ نے اس کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے، یہ بعد میں نبی پڑھے، خود نبی پڑھے یہ آیت کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سن لو اس کا معنی کیا ہے۔ کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، کسی کان نے اسے سنا نہیں، یہ بھی میرے حساب سے چھوٹے جملے ہیں، کسی کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا ہو، کسی کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا، اسے کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، یہ اونچے لوگوں کو ملے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت رات میں جو ہمارے رشتہ دار مر چکے ہیں ان کو بھولو نہیں، ان کو مت بھولو اللہ کے لیے. ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست و احباب، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے، ہمارے مصلی، جی ہاں تینوں کو ملا کر ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست و احباب، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے مصلی جو ابھی اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں اللہ جگہ عطا فرمائے. اللہ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ ہر بیمار کو اللہ شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ہر مجبور کی اللہ مجبوری دور فرمائے. پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرمائے. جس کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ وہ قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. سارے بچے جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرمائے. ان کے ہر کام میں اللہ برکت عطا فرمائے. جو ذمہ دار ہیں اللہ انہیں ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس رات کی لیلۃ القدر کی اللہ برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.